بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 95 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم نام پارے کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ اس سبق میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 137 سے لے کے 149 تک شامل ہے، جبکہ اس سبق کے مقابل میں دورائی 7ویں پارے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 52 سے لے کے آیت نمبر 67 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، اور ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو، كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض ومغاربها التي، مشارق الارض یعنی وارث بنایا اس زمین کے مشرق، ومغاربها التي اور اس کے مغرب کا، بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکت رکھی، یعنی اس سرزمین کا وارث بنایا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ وتمت کلمۃ ربک، اور پورا ہوا آپ کے رب کا وعدہ، الحسنی بہترین، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے حق میں، بما صبروا بسبب ان کے صبر کے، ودمرنا اور برباد کر دیا ہم نے، ما کانا اسے جو، یعنی جو مکر و فریب، یصنع بناتے تھے فرعون و قومہ، فرعون اور اس کی قوم، وما کانوا اور اسے بھی، یعنی اسے بھی برباد کر دیا، جو یارشون جو عمارتیں وہ بلند کیا کرتے تھے، یعنی عظمت کے نشان جو وہ بلند کرتے تھے، انہیں اسے ہی برباد کر دیا۔ وجاوزنا اور ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو دریا کے، فاتوا تو ان کا گزر ہوا، علی قوم ایک قوم پر، ایک ایسی قوم پر، یعکفون جو جمے بیٹھے تھے، علی اصنام لہم اپنے بتوں کی عبادت پر، قالوا وہ کہنے لگے، یعنی قوم کے لوگ کہنے لگے، یا موسیٰ اے موسیٰ، اجعل لنا الہا بنا دیجئے ہمارے لیے ایک معبود، کما لہم آلہہ جیسے ان کے معبود ہیں۔ قال انکم فرمایا یقیناً تم، قوم تجہلون بڑے ہی جاہل لوگ ہو، ان ہؤلاء بے شک یہ لوگ، متبر ما ہم فیہ یقیناً یہ لوگ جس دین میں ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، یعنی یقیناً یہ لوگ ہیں کہ برباد ہونے والا ہے جس میں یہ لوگ ہیں، جس دین پر یہ لوگ ہیں، وباطل اور باطل ہے، ما کانوا یعملون جو وہ کر رہے ہیں۔ قال اغیر اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا، ابغیکم الہا میں تلاش کروں تمہارے لیے کوئی معبود، وہو فضلکم حالانکہ اس نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ پہنچاتے تھے تمہیں، سوء العذاب برا عذاب، یقتلون ابناءکم وہ قتل کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ رہنے دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، یعنی تمہاری بیٹیوں کو، وفی ذالکم بلاء اور اس میں آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ وعدنا موسیٰ اور ہم نے وعدہ کیا، یعنی میعاد مقرر کی موسیٰ علیہ السلام سے، 30 لیلہ 30 راتوں کا، یعنی وعدہ کیا یا میعاد مقرر کی 30 راتوں کی۔ واتممناہا اور ہم نے پورا کیا اسے، بعشر مزید 10 راتوں سے، یعنی مزید 10 راتیں بڑھا کر، فتمت پوری ہوئی، میقات ربہ اس کے رب کی مقررہ مدت، 40 لیلہ 40 راتیں۔ وقال موسیٰ اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، لأخیہ ہارون اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے، اخلفنی فی قومی میری نیابت کرنا میری قوم میں، وأصلح اور اصلاح کرتے رہنا، ولا تتبع اور پیروی نہ کرنا، سبیل المفسدین فساد کرنے والوں کے راستے کی۔ ولما جاء موسیٰ اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام، لمیقاتنا ہمارے مقررہ وقت پر، وکلمہ ربہ
اور کلام کیا ان سے ان کے رب نے، قال رب ارنی، عرض کیا اے میرے رب مجھے دکھا، یعنی مجھے موقع دے، انظر الیک، کہ میں دیکھوں آپ کو۔ قال، فرمایا لا ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے، ولکن انظر الی الجبل، البتہ دیکھو اس پہاڑ کی طرف، فإن استقر، پھر اگر وہ قائم رہا مکانہ، اپنی جگہ، فسوف ترانی، تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ فلما، پھر جب تجلی ڈالی، ربہ للجبل، اس کے رب نے پہاڑ پر، جعلہ دکا، تو کر دیا اسے ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام، صعقا، بے ہوش ہو کر۔ فلما، پھر جب افاق، ہوش آیا، قال، تو کہنے لگے سبحانک، پاک ہے آپ کی ذات، تبت الیک، میں رجوع کرتا ہوں آپ کی طرف، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ قال یا موسیٰ، فرمایا موسیٰ، ان اصطفیتک، بے شک میں نے تمہیں چنا، ترجیح دی، علی الناس، تمام لوگوں پر، برسالاتی و بکلامی، اپنے پیغامات کے لیے اور اپنے کلام کے لیے، فخذ ما آتیتک، پس لے لو جو میں نے تمہیں عطا فرمایا، وکن من الشاکرین، اور بن جاؤ شکر ادا کرنے والوں میں سے، وکتبنا، اور ہم نے لکھ دی، لہو، اس کے لیے، فی الالواح، تختیوں میں، من کل شیء موعظہ، ہر چیز کی نصیحت، یعنی تورات کے احکام تختیوں پر لکھ کے عطا فرمائے، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل بھی، فخذھا، اور فرمایا اس سے کہ پکڑو اسے، بقوہ، مضبوطی سے، وأمر قومک، اور حکم دو اپنی قوم کو بھی، یأخذوا بأحسنھا، کہ وہ پکڑ لیں اس کے بہترین احکام کو، سأریکم، ان قریب میں تمہیں دکھا دوں گا، دار الفاسقین، نافرمانوں کا گھر، یعنی ٹھکانہ، آخرت کا ٹھکانہ، سأصرف، ان قریب میں پھیر دوں گا، ان آیات الذین، اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو، یتکبرون فی الارض، جو تکبر کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، ناحق، وہیں یرو، اور اگر وہ دیکھ لیں، کل آیت، تمام نشانیاں، لا یؤمنوا بہا، تو نہیں ایمان لائیں گے ان پر، وہیں یرو، اور اگر وہ دیکھ لیں، سبیل الرشد، ہدایت کا راستہ، لا یتخذوہ سبیلا، تو نہیں اختیار کرتے اسے راستے کے طور پر، وہیں یرو، اور اگر وہ دیکھ لیں، سبیل الغی، گمراہی کا راستہ، یتخذوہ سبیلا، تو اسے اختیار کر لیتے ہیں راستے کے طور پر، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے، کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وکانوا عنہا غافلین، اور وہ ان سے غافل تھے، والذین کذبوا، اور وہ جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال، هل یجزون، نہیں وہ بدلہ پائیں گے، الا ما کانوا یعملون، سوائے اس کے جو اعمال وہ کرتے تھے، یعنی انہی اعمال کا انہیں صلہ ملے گا۔ واتخذ قوم موسیٰ، اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ، ان کے جانے کے بعد، یعنی طور پر جانے کے بعد، من خلیہم، اپنے زیورات سے، عجلاً، جسداً، ایک بچڑے کا دھڑ، جسم، لہو خوار، جس کی گائے جیسی آواز تھی، الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا، اتنا بھی نہیں سمجھا، انہ لا یکلمہم، کہ وہ نہ تو ان سے کلام کرتا تھا، ولا یہدیہم، اور نہ ہی ان کی رہنمائی کر سکتا تھا، سبیلا، کسی راستے کی طرف، اتخذوہ، انہوں نے اسے بنا لیا، یعنی اختیار کر لیا، معبود بنا لیا، وقانوا ظالمین، اور وہ خود پر ظلم کرنے والے تھے، ولما سکتا، اور جب گرا دیا گیا، یعنی بچڑا گرا دیا گیا، فی ایدیہم، ان کے ہاتھوں سے، یعنی وہ نادم ہوئے، ورأوا انہم، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ یقیناً وہ، قد ضلوا، گمراہ ہو گئے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، قالوا،
تو کہنے لگے لَإِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، یقیناً اگر رحم نہ کیا ہم پر ہمارے رب نے، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں نہ بخشا، لَنَكُونَنَّ، تو یقیناً ہم ہو جائیں گے من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ آج کی 13 آیات 317 الفاظ پر مشتمل تھی، جبکہ اس سبق میں رنگدار یعنی نیلے رنگ میں نمایاں کیے جانے والے الفاظ جو پہلی بار اب تک کے اسباق میں پہلی بار آئے ہیں، ان کی تعداد صرف 39 ہے۔ گویا 278 الفاظ ایسے ہیں کہ جو پیچھے اب تک کے ہمارے سیکھے گئے حصے میں شامل ہونے کی وجہ سے ریپیٹ ہوئے ہیں۔ ان نئے 39 الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 79 یعنی 79 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جن کو شامل کرنے سے اب تک کے ہمارے کور ہونے والے الفاظ کی تعداد ہو گئی ہے 51,316، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 56.22% بنتا ہے۔ یعنی ان 95 اسباق میں عملاً تو ہم نے 24,452 الفاظ پڑھے ہیں، لیکن سیکھے ہم نے صرف 3,806 الفاظ ہیں، لیکن 3,806 الفاظ کے نتیجے میں 51,316 یعنی 56% الفاظ ہمارے الحمدللہ قرآن حکیم کے کور ہو گئے ہیں، جبکہ عملاً ابھی ہم 9ویں سبق کا تیسرا سبق پڑھ رہے ہیں۔ گویا 21 سپارے پیچھے پڑے ہیں اور ہم 56% حصہ الحمدللہ رب ذوالجلال کی رحمت و کرم سے سیکھ چکے ہیں، کر چکے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو دورائی کا نصاب دیا جا رہا ہے سبق کے مقابل میں، اس پر مضبوطی سے عمل کیا جائے اور دورائی اس کے مطابق کی جائے، تو انشاءاللہ العزیز یہ الفاظ ہماری ووکیبلری کا حصہ بن کے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری، دورائی سے بھی مزید اہم، کہ روزانہ کی تلاوت ہم اپنا معمول بنائیں۔ صبح و شام کے اوقات میں کم از کم 1 پارہ، اگر اس کو روزانہ کے 2، 3، 4 پارے کر سکیں تو نور علی نور ہے، لیکن 1 پارہ کر کے ہم 1 مہینے بعد قرآن حکیم کی تلاوت کا دور مکمل ہو جائے گا۔ اور میں پورے یقین کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو احباب سبقاً اس سبق کو فالو کر رہے ہیں، وہ آگے کے سپاروں کی تلاوت میں ان 56% الفاظ کا اثر خود محسوس کریں گے کہ کثیر حصہ یعنی more than 50% ان کو سمجھ آئے گا۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے عطا ہونے والی اس عنایت کا ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح و شام کے اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت کرنے، قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔